وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، اور مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو دھر بنایا، آسی کو نوازا تو ہر بنایا۔ دعا کرنے والے محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس بارگاہ عالیہ میں اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین آج عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بارگاہ عزت میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ خالق کونین ذکر کے صدقے میں آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں، میں نوکری کا باقاعدہ آغاز کروں۔ جتنے بھی بیمار ہیں حاضر یا غیر حاضر مومن خالق کونین انہیں خاص طور پہ شفا کلی عطا فرمائے۔ اجازت ہے میں کچھ عرض کروں؟ پہلے چند جملے خاص طور پہ قابل توجہ ہوں گے، جن کی توجہ ہے کہ مجھے یہاں مایوسی ہوئی نہیں، میں دادا خان میں آتا بہت کم ہوں، لیکن جب بھی آیا ہوں تسلی سے پڑھا اور آپ نے ہر لفظ کو صحیح قیمت کے ساتھ سنا۔ پہلا جملہ ہے، اگر سمجھیں گے تو دل میں خاص طور پر مودت آپ کی ایک مرتبہ جنبش لازمی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کے مقدر کو حسین کہتے ہیں۔ مطمئن ہو گیا ہوں ماشاءاللہ۔ 1,24,000 پیغمبروں کے مقدر کو، اچھا دوسرا فکر ذرا زیادہ قیمتی ہے، قرآن کے دعووں کی دلیل کا نام حسین۔ میرے لیے بہت ہے، آپ کا اتنا بولنا میرے لیے بہت۔ قرآن کے دعووں کی دلیل کا نام حسین ہے، قرآن کے دعووں کی دلیل کا نام۔ شیعہ سنی مسلمانوں سے خطاب ہے، اگر یہ فکرہ کو رد کر دے میں منبر پہ آنا چھوڑ دوں۔ قرآن کے دعووں کی دلیل کا نام حسین۔ قرآن دعویٰ ہے، دلیل نہیں۔ قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتے ہیں، میرے پہ قرآن پڑھ کے بتایا یوں زندہ ہوتے ہیں۔ وہ بولے جسے حسین اچھا لگتا، وہ بولے جس کے دل میں مودت، وہ لازمی بولے جسے حسین اچھا۔ حسین ہے پوری کائنات میں، اللہ کے بعد حسین سے بڑا بادشاہ ہے ہی کوئی۔ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں سلام ہے، حسین سے بڑا بادشاہ کوئی، پوری دنیا میں حسین سے بڑا بادشاہ ہے ہی کوئی۔ آپ نے توجہ اتنی جلدی کا یہ پڑھنے میں ملتا ہے۔ باقر امام حسین شاعر آل محمد اور بہت ہی اعلیٰ لہجے کا خطیب، بہت کم عمری میں بہت زیادہ نام کمانے والا اصلی صاحب تشریف فرما ہے۔ 2-4 چیزیں میرے اس کا سب سے بڑا بادشاہ حسین۔ دنیا میں 203 یا 206 ملک، جتنا بڑا ملک کسی بادشاہ میں کیوں نہ ہو، جتنی اس کی طاقت ہو، جتنا اس کا خزانہ ہو، جتنی اس کی فوج ہو، کسی بھی ملک کا پرچم اس کی سرحد کے باہر کوئی نہیں لہرا سکتا۔ ہاتھوں کو سلام، بولتی زبانوں یہ حق ہے بولنے کا۔ مولا آباد و شاد رکھے، دلیل اچھی لگے تو بولنا ہے، ہر بندہ نہیں بولتا۔ مولا زندگی کرے امام حسین صاحب زندگی ہو
سے بات کوئی لگا پاکستان میں کوئی انڈیا کا پرچم اٹھائے بغاوت کا مقدمہ انڈیا میں پاکستان کا پرچم رہا ہے بغاوت پہلا بادشاہ حسین ہے جس کا علم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لگا سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ حق ادا کر دیا پہلا بادشاہ حسین کیا کہنے آپ کے چہروں کی رونق کے لیے دعا کر پہلا بادشاہ حسین جس کا علم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے بانی گرامی سیون شریف کہتے ہیں ایک ہی مجلس ہو پوری زندگی میں کلندر کی نگری میں ایک مجلس ہوئی پہنچے صبح ہونے والی تھی دم میں غفیر تھا بہت زیادہ عزدار بابا صلاح حسین کی قبر کو سلام دینے وہاں اللہ کا آغاز کسی کا احسان یاد رکھنا ہماری قوم کی ان کی قبر کو سلام جنہوں نے وہاں عزداری کا آغاز ان سے پہلے میرا ہوتا تھا انہوں نے مانو داری شروع کیا بارہ گرم ممبر میں صبح ہونے والی تھی بہت بڑا مجمع بابا صلاح حسین نے بیٹا کہتے ہیں میرے والد صاحب اٹھے مجھے بیٹا ٹائم نہیں ہے 5-7 منٹ پر ان کی 6 منٹ کی مجلس ہے اور ریکارڈ مجلس ہے ایک میرے ساتھ مجلس 11 منٹ کی ہے ایک یہ 6 منٹ جنہوں نے سنی ہوگی ان کو یاد ممبر پہ آئے سخی کی نندی میں لہراتا عالم دیکھا اسی وقت کاغذ اتنا نکالا مالکوں نے 4 مصرے انہوں نے 4 مصرے پڑے پورا پنڈا اور کھڑا علم کو دیکھ کے مصرا پڑا سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج حسین کا واسطہ لے لو بے نیازی نہ کیجیے پنڈا تمہاری زندگی ہو تو سال بعد آتا ہوں اس میں سال بعد ٹھیک ہے یہ صحیح بات ہے بعد آئے چوتھا مصر جسے تیرے میں سنبھال لیا اس کا ہاتھ بھی اٹھے گا زبان بھی حرکت میں دیواریں بھی علی علی بولے تو صحیح کہتے ہوا علم کو دیکھ مصر سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں کیا علی ہمت ہے موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں سخی کا علم دیکھ کے مصر پڑا کر ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے عباس کا علم ہے کلندر کے ہاتھ وہ بولے جس کا دل بولے مولا زندگی کرے بسم اللہ مولا بہادر حسین کو آپ کا بسم اللہ مجمع بڑا ہے آواز کا میں بولو بولو سبھی قادر کلندر موس علی ہے سورج کے پاس ہے کوئی نصیب تو ٹکرا کے دیکھ عباس کا علم ہے آپ یہاں سے انڈیا جاتی قریبی ہے ہمسایہ ملک کا کسی چوک پہ کھڑے ہو کے آپ وہاں بتوں پہ لانت نہیں کر سکتے بت مارتے نہیں بھاگتے نہیں لعنت کی اجازت آپ کو نہیں بتوں پہ لعنت نہیں کر سکتے کیا کھڑے ہو کائنات قربان ہو جائے بادشاہ پہلا بادشاہ حسین ہے جس کے دشمن پہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے تو سمجھے گا وہ تو بیدار ہے اس نے سننا اس نے سمجھ پہلا بادشاہ جس کے دشمن پر جو چاہے جہاں چاہے لعنت بھیج یہ نظام ہی عجیب ہے کہ کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتا ظرف اور مبدل سے نظام سمجھ دو اجتماع ہیں پوری دنیا میں جو سب سے بڑے ایک اللہ کے گھر میں ایک حسین میں تھکے ہوئے کا میں ضامن نہیں مصر بڑے قیمتی ہیں جو سنبھالے گا وہ کم از کم جنت تک یاد رکھے ایک اجتماع ہوتا اللہ کے گھر میں حج کے
ذہن میں کہ کعبہ پہلے ہے کربلا بعد ہے. ایک اجتماع ہوتا ہے چہرہ میں امام حسین کا کربلا. ٹی وی کی رپورٹ ہے کہ کچھ بھی بات نہیں. سعودیہ میں زیادہ سے زیادہ 40 لاکھ لوگ ہیں. چہرہ میں امام حسین کا کربلا میں 6 کروڑ لوگ. لیکن آپ کی نوازش ہے 40 لاکھ لوگ جملہ پڑھنا عزاداروں کے لیے، حسینیوں کے لیے، معرفت والوں مومنین. 40 لاکھ لوگ حج پہ، 6 کروڑ لوگ کربلا محلہ. میں اس سال چہرہ میں کربلا دیکھ ہوئی بات سنی ہوئی، مگر ایک فرق ہے. جو 40 لاکھ اللہ کے گھر میں تھے وہ 73 فرقوں کا مجموعہ تھا. بادشاہ کی نگری میں صرف یا حسین کہنے والے. اور کا بادشاہ دے رہا ہوں، فکر قدر کیجیے گا. بادشاہ کا نظام سمجھ میں نہیں آتا. 40 لاکھ لوگ جو اللہ کے گھر میں تھے انہوں نے کھانا خرید کے کھایا. دعا کریں. وہ 40 لاکھ لوگ حج پہ تھے، انہوں نے کھانا خرید کے کھایا. جس مرضی ظاہر سے پوچھو تمہاری مرضی، کسی بھی ظاہر امام حسین سے پوچھو. بہار میں گئے تھے 6 کروڑ لوگ تھے ایک ہی شہر میں. کھانے کا نظام کیا تھا؟ ہر ظاہر کہتا ہے نظام نہیں تھا، جنت کا ماحول تھا، جو سوچا وہ مل گیا. حسین آباد رکھے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کی محتاجی نہ آئے. بسم اللہ دی مولا آپ کو آباد رکھے. 6 کروڑ لوگ. میں 27 سفر کو کربلا محلہ سے واپس 27 سفر 11 سفر کیا تھا 27 کو واپس. میں 9 دن کربلا محلہ میں رہا. 9 دن. پہلی مرتبہ جب گیا تھا میری 20 سال کی عمر تھی. اس کے بعد 5 مرتبہ مسلسل گیا. پھر 20 سال بعد بادشاہ گیا. اس سال حیرت کی حد نہیں. میں واپس آیا 27 کی مجلس تھی. اسٹیج سائن صاحب بخاری صاحب انہوں نے کہا جی جو وہاں سے عطا ہوا ہے وہ تو میں نے 2 فکریں سنائی. میں نے کہا 40 لاکھ لوگ سعودیہ گورنمنٹ سے سنبھالا نہیں جاتا. ٹریفک کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. کب حاجی جائیں گے، کب نظام اپنی جگہ پہ واپس آئے. میں نے کہا قسم ہے مجھے ذکر کے ممبر کربلا سے جب پیدل چلنے والوں کی بھیڑ ہوتی ہے، ہجوم ہوتی ہے، پورا رستہ لنگر بانٹنے والوں کے ٹینٹ اور خیمے لگے ہوتے. 1 کروڑ لوگ روڈ پہ تھے جب لنگر بانٹنے والوں کو کہا لگتا ہے ابھی ظاہر پہنچے نہیں. حسین کا واسطہ کوئی بیٹھیا بھی نہ کرے، مولا کا واسطہ جہاں جہاں تو بیٹھا حسین یہ تو بولے. کیا بات ہے؟ پوری طاقت سے، پوری زور سے یا حسین یا حسین لبیک 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 یا حسین. دونوں بازو اٹھا کے پوری طاقت سے مل کے نعرے حیدری. 1 کروڑ لوگ روڈ پہ تھے. لنگر بانٹنے والوں کا لگتا ہے ابھی ظاہر پہنچے نہیں. 40 لاکھ لوگ حج پہ چلے جائیں. کچھ بیچارے بھیڑ کی وجہ سے مر بھی جاتے. آنکھوں دیکھی، قسم دے رہا ہوں آنکھوں دیکھی.
6 کروڑ لوگ تھے ایک ہی شہر میں ایک ہی وقت میں. کتنے؟ 6 کروڑ. کتنا سلام کیا جائے بادشاہ کو. 6 کروڑ لوگ تھے. 40 لاکھ لوگوں میں سے کچھ مر بھی جاتے. 6 کروڑ لوگ تھے. قسم ہے ذکر کی 4 سال کے بچے کے پاؤں پر بھی کسی کا پاؤں نہیں آیا. میں نتیجہ دے رہا ہوں. بس بہت کم ہے بھائی کو نمبر دیتا ہوں. چھوٹا بھائی ہے مولا اس کی زندگی کرے. 14 صدیاں ہو گئی دنیا کو حسد کرتے ہوئے کہ حسین جب رک جائے مٹ جائے. کتنی صدیاں؟ 14 صدیاں. 1400 سال. کوئی سازش ایسی نہیں جو ممبر پہ یا ممبر کے علاوہ بازاروں میں یا بازاروں کے علاوہ محلوں میں یا محلوں کے علاوہ شہروں میں یا شہروں کے علاوہ نیوز اسٹیشن پر یا نیوز اسٹیشن کے علاوہ ٹیلی ویژن پر یا ریڈیو پر کوئی ایسی سازش نہیں جو حسین کے خلاف نہ ہوئی ہو. لیکن حسین کل بھی زندہ تھی, آج بھی زندہ ہے. نتیجہ جو سنے گا وہ سمجھے گا. مجھے خدا کی قسم, مجھے حسین کی عزت کی قسم, اس سے بڑے مصرے اس وقت میرے دامن میں نہیں ہے. جو سمجھے گا وہی بولے گا. خون سے لکھی ہوئی تحریر, خون سے لکھی ہوئی تحریر مٹائی نہ گئی. خون سے لکھی ہوئی تحریر مٹائی نہ گئی. کسی بھی ظلم کی شب سے تجلی, ظلم کی شب سے یہ تجلی چھپائی نہ گئی. ظلم کی شب سے یہ تجلی چھپائی نہ گئی. کون سمجھے گا؟ کھڑے ہو کے داد و شیر کی قیمت نہیں ہے. جو بولے گا وہ مجھے راضی کر دے گا. کربلا آج بھی زندہ ہے. مثال حمزہ, یہ حقیقت کسی ہندا سے جباری نہ گئی. تم جیو, تم سلامت ہو, حق ادا کر کے. بسم اللہ. امام حسین آپ کا کربلا آج بھی زندہ ہے. مثال حمزہ, یہ حقیقت کسی ہندا سے. بسم اللہ بھائی, کسی ہندا سے. ماں کو وطن پہ لوگوں نے حسین کے سامنے مارا. صرف 2 فکر پر مجھے وقت کا بھی احساس ہے. ماں کو وطن پر لوگوں نے حسین کے سامنے مارا. کتنا بڑا مظلوم ہے حسین. کربلا سے لے کے شام حسین دیکھتا رہا بیٹی تماچے کھاتی. اللہ 2 یا 4 فکر حسین کے 4 آنسو بس. میرے بڑے بھائی اقبال حسین شاہ صاحب نے بہت اعلیٰ خطاب, مولا ان کی توفیقات میں اور زیادہ اضافہ. میں شام گیا تھا 5 یا 6 سال پہلے. میں جب 19 سفر تھی, میں سجدہ کرنے گیا حرم کے اندر. کوئی نوح خان نوح پڑھے, نوح نہیں تھا قیامت. میں روتے روتے بے ہوش ہو گیا. مجھے اس عظیم ماحول کی قسم 3 دن میرا آنسو نہیں اٹھا. جو ممبر سے جھوٹ بولے وہ حسین کا کچھ 3 دن تک میرا آنسو نہیں رکھا. اس کے بعد جہاں بھی مجلس پڑھی اگر یہ مضمون پڑھا تو میں اس کا حوالہ دیا. چاروں طرف کی بات ایک ہی لائن کو پڑھ رہے تھے اور ایک ہی لائن پر سن کے بے ہوش. نوح کیا تھا؟ غریب بیٹی کی فریاد تھی مظلوم باپ کے نام. وہ یہ کہہ رہے تھے بابا تیرے بین میں بے امان ہوں, تو کہاں ہے میں کہاں ہوں. جو شیعہ ہے, شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے, اس کی حائط بھی نکلی, ہاتھ بھی ماتم کے لیے اٹھے گا. جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں وہ ذرا نرم دلی سے فکر سنیں گے. فکر علی قیامت ہے. بابا تیرے دل میں بے امان ہوں, تو کہاں ہے میں کہاں ہوں, جس نے چاہا اس نے مارا. وہ روئے گا جس کے دل میں قبر
قبر حسین ہے وہ ماتم لازمی کرے گا جس کے مذہب میں جائز ہے. بابا تیرے بھیڑ میں بے امان ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، جس نے چاہا اس نے مارا. 3 سوال بی بی زینب عالیہ نے اپنی بیٹی بی بی سکینہ سے شام کے زندان میں پوچھے. بیٹا سکینہ، جب آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے بابا کا قاتل آپ کے بابا کو قتل کرنے آ رہا ہے، آپ خیمے کیوں نہ آئے؟ ہاتھ جوڑ کے کہ اماں میں نے سن رکھا تھا مقتول کی بیٹی آ جائے تو قاتل کو رحم آ جاتا ہے. لیکن اماں وہ کوئی ایسا بے رحم تھا، میں ہاتھ جوڑ کے منتیں کرتی رہی، وہ ضربے مارتا رہا. میں دائیں آگے کے دل چھوڑ دے، میرا کسی کو کچھ نہ کہنے والا بابا ہے. وہ تسلی سے ضربے مارتا رہا. اچھا بیٹا، جب آپ کے بابا قتل ہو گئے آپ پھر بھی تو خیمے نہ آئی، اماں کیسے آتی؟ میں نے سوچا تھا یہ قتل کر کے چلا جائے گا، میں بابا کا سر اپنی جھولی میں رکھوں گی. اماں وہ کوئی ایسا ظالم تھا، میں دیکھتی رہی، اس نے سر تن سے جدا کیا، اس نے وہاں سے اٹھایا جہاں میری دادی بوسے دیتی تھی. میں نے پیچھے دوڑ کے ہاتھ جوڑ کے کہا یوں نہ اٹھا، مجھے دے، میں ویسے اٹھاؤں جیسے دادی اٹھاتی تھی. اب آپ کو معلوم ہے اس کے ایک ہاتھ میں سر تھا، اس کا دوسرا ہاتھ اٹھا، بے ساختہ میرے لبوں سے نکلا چچا عباس، چاچا بسم اللہ. بسم اللہ، نوکری ہوگی. گریا بلند ہو گیا، آنسو آگے، نوکری ہوگی. کربلا سے لے کے شام تک، کربلا سے شام تک. امیر تیمور ایک بادشاہ ہے، گزرا ہے بہت پہلے. یہ عالیہ بی بی کی قبر جب پہلی مرتبہ گیا تو دہلیز پہ ٹکر مار کے فکر کہا ہے. علی کی بیٹی جب رہائی مل گئی تھی تو دوبارہ کیوں آئی تھی شام؟ قبر میں زلزلہ ہے، تم محب حسین نہ ہوتا میں جواب نہ دیتی، میں کبھی شام واپس نہ آتی. مگر کیا کرتی، حسین کی ایک امانت شام رہ گئی تھی. میں نے سوچا سکینہ اکیلی 3 جماعت جو ثانی ہے، میں 4 سال کی زہرا کا ذکر کر رہا ہوں. جو سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں وہ ماتم کی تیاری کریں، میں 2 جملے پڑھ رہا ہوں. کربلا سے لے کے شام تک، مولا میرا پرسہ قبول کرے، کربلا سے لے کے شام تک ہر بیوی تکلیف میں تھی، ہر بچہ تکلیف میں تھا، لیکن سب سے زیادہ تکلیف میں بی بی سکینہ تھی. سوال کرو کیوں؟ ہر بیوی کے ہاتھوں میں رسیاں تھی، اتنی مظلوم ہے. حسین کی بیٹی پورا رستہ حسین کی بیٹی کے گلے میں رسی رہی. مجھے عباس کے مقدس علم کی قسم، مجھے نہیں معلوم کتنے جگہوں پر تماچے کھائے، کتنے تماچے کھائے، کتنی مارے، مجھے نہیں معلوم کتنے تازیانے لگے، لیکن ایک فکرہ میں لازمی پڑھوں گا، اگر برداشت ہو تو پھر پڑھتا ہوں. مجھے عباس کے علم کی قسم، جب امام سجاد دنیا سے گئے، امام باقر نے 9 کفن تبدیل کیے، ہر کفن خون سے سرخ ہوا. جب 9واں کفن پہنایا، ہاتھ جوڑ کے کہا بابا 40 سال خون رویا ہے، آج دنیا سے جا رہا ہے، خون رونا بند کر دے. آواز باقر ایک وقت نہیں بھول رہا. بابا کون سا؟ شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، اچانک میرے دامن میں میری 4 سال کی بہن نے ہاتھ ڈالا، ہاتھ جوڑ کے کہا سجاد میں تیری غریب بہن ہوں، میں تیری مظلومہ بہن ہوں، میں تیری پیاسی بہن ہوں، ایک منت کر رہی ہوں، شیبر سے کہے مجھے مارے ضرور مگر تانا دے کے نہ مارے. سجاد نے پوچھا کیا تانا دیتا ہے؟ رو کے کہتے جب بھی مارتا ہے کہتا ہے بلا عباس کو. کہاں ہے عباس؟ بلا غازی کو. کہاں ہے تیرا چا؟ بسم اللہ. امام حسین آپ کا یہ کام اپنی بارگاہ میں قبول کرے. پاک سید آپ کا عظیم سے آخری جملہ اور دعا. گزر گئی پتھروں کی بارش میں نہیں پڑتی، شام کا بازار میں نہیں پڑتا. آج تجھے وہ منظر دکھاتا ہوں، اگر تیرے دل میں اتر گیا تو پورا دن رو. مسلح پر بھی یاد آئے گا تو آنسو گرے. سب سے مشکل ترین وقت تھا دربار یزید میں، بدماشوں کا ہجوم تھا. ملعون تخت پہ ہے، تخت کی 3ری سیڑھی پر حسین کا سر ہے. معافی دینا سیدو غیر سیدو، چھپاؤں تو مجرم بن جاؤں گا. سامنے کھڑی ہیں علی کی بیٹیاں، سب سے آگے بی بی فضا، فضا کے پیچھے بی بی زینب، بی بی زینب کے پیچھے بی بی ام کلثوم، اور چھوٹی اولاد والوں معافی دینا سب سے آخر میں کھڑی ہے حسین کی جان
سال کی بیٹی، حالت کیا ہے؟ کانوں سے خون، چہرے پہ تماچوں کے نشان. جو امیر ہے وہ نہیں سنے گا، جو غریب بن کے بیٹھو اس کے لیے پڑھ لو. حالت کیا ہے؟ کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، بایاں رکھتی ہے، بایاں اٹھاتی ہے، دایاں رکھتی ہے. عزادارو 7 گھنٹے گزر گئے. سفیر روم طرف کے اٹھا، یزید کے سامنے آ کے پوچھا یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کو نہیں پوچھتا، مجھے یہ بتاؤ جو سب سے آخر میں 4 سال کی بچی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے. 7 گھنٹے میں دیکھتا رہا، اس نے 9 بار گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا. اللہ جانے کتنا پیاسی ہے، اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ہے. رب جان بسم اللہ. کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا. مر جائے گی اس کی رسی ڈھیلی کا. پڑھ دوں آگے. جو بیٹیوں کے باپ ہو مجھے معافی دینا، جو بہنوں کے بھائی بیٹھے خاص طور ملعون کہتا بچی کو سامنے لاؤ. سید نہ ہوتا میں کبھی نہ پڑتا یہ فکر. 4 سال کی معصومہ بیٹی حسین کے سامنے. ملعون نے پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ مر نہ جائے ہم سید. بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی. جو تیاری کر کے بیٹھے ہیں ان کی قضا نہیں ہوگی. بچی تیرا نام کیا ہے؟ بسم اللہ نوکر ہو. بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی. 3 مرتبہ ملعون نے کہا تیرا نام کیا؟ کلیجہ قابو کر کے فکرہ سن. بچی نے کوشش کی، آواز نہیں آئی. ملعون نے شہر کو اشارہ کیا کہ بچی بھرے دربار میں میری توہین کر رہی ہے، میں نام پوچھتا ہوں یہ نام نہیں بتاتی. اور سید معافی دینا. ملعون نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، بی بی کے بدن میں لرزہ آیا. سجاد دوڑ کے سامنے آیا، آواز ایک دو ظالم حیا کر، میری بہن کی گردن میں رسی اتنی تنگ ہے. سکینہ کوشش کرتی ہے، آواز باہر نہیں. اور ملعون میری بہن مر جائے.